अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपका मेज़बान शकील अवान हाज़िर खिदमत है। मुझे सुनने का और वक्त देने का शुक्रिया। आज हम इस्लामाबाद टेनिस क्लब के में मौजूद हैं और मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो रैंकिंग टेनिस चैम्पियनशिप का आज इब्तिदा होने जा रहा है। आज उस हवाले से हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, मुझे समझ नहीं लग रही कि जब मैं इनसे मिला हूँ तो इनके बारे में मैं क्या कहूँ। 40 से 50 ड्रामों में काम किया, सियासत लड़कपन से बचपन से लेकर अब तक कर रहे हैं और 80 साल से उम्र ज़्यादा हो चुकी है। और आज जब मैंने इन्हें इस टेनिस रैकेट में देखा क्योंकि हाथ में तो ये खेलने जा रहे थे, तो मुझे ये हुआ कि क्यों ना ऐसी शख्सियत जो लेजेंड ऑफ पॉलिटिक्स, लेजेंड ऑफ ड्रामास, लेजेंड ऑफ स्पोर्ट्स हैं, उनसे सुने कि आपने अब ये सफ़र 3 शोबों में किताबों के लिखारी भी, इस वक्त सेनेटर भी हैं और मज़लूम तबके की आवाज़ जो बड़े अवानों में सबसे ज़्यादा गूंजती है, अच्छे अल्फाज और अच्छे रवैयों के साथ मुंतखब क्राइटेरिया में ये अपनी बात कहना जानते हैं। तंज इतना खूबसूरत कि अगला अगर अक्लमंद हो तो बहुत जल्दी पिक करता है, लेकिन ना हो तो वो पूछता है कि ताज हैदर क्या कह गए हैं। तो सेनेटर ताज हैदर, वेलकम टू माय चैनल। बड़ी खुशी हुई आप जैसे लेजेंड को मिल के। थोड़ा सा ये बताएंगे कि 3 शोबों में इतनी महारत ये कैसे सीख ली आपने? बस वक्त ख़राब नहीं किया और क्या। अगर इंसान अपने वक्त को प्रोग्राम कर ले तो फिर बहुत कुछ किया जा सकता है। बड़ी बात ये है कि एक्टिव रहे, तो हर जगह एक्टिव है। आप पीपल्स पार्टी से बहुत दरीना, आप उसके कारकुन हैं, फिर आपको मुख्तलिफ ओहदों में पीपल्स पार्टी ने कमोडेट किया, आप अपनी हैसियत आपने एज ए सियासतदानी बनाई। तो पहले वाली बेनज़ीर भुट्टो शहीद की पार्टी, या आप उससे पीछे चले जाए जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी, या अब आसिफ जरदारी साहब की पार्टी, आप उसमें क्या जायज़ा लेके बता सकते हैं? वन लाइनर में बताइए कि कौन सी पार्टी 3 डेकेड वाली जो है वो सबसे बेहतर है। नहीं, आपको जमूद नहीं है सियासत, और आप अगर हालात का ठीक तरीके से जायज़ा नहीं लेते और उसी पे लगे रहते तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक ज़माना था मुल्क में डिक्टेटरशिप की, जालिम तरीन डिक्टेटरशिप, उसके खिलाफ जद्दोजहद करनी थी, उसे वो जद्दोजहद की सियासत। फिर ज़रा हल्की डिक्टेटरशिप आई और एक तरीके से ये हुआ कि अच्छा, क्योंकि आप समझें कि पूरे मुकम्मल मार्शल लॉ से मुकम्मल जमहूरियत तक वो सफ़र एक रात में तय नहीं है और बीच में एक को एग्जिस्टेंस का भी पीरियड होता है। उस को एग्जिस्टेंस के पीरियड से अब हम निकल चुके हैं। अब ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है कि आज एस्टेब्लिशमेंट ये कह रहा है कि सियासत दखल अंदाज में, क्योंकि यही 2 ताकत हैं, एक अवाम और एक एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट अगर ये कह रहा है कि हम सियासत में दखल अंदाजी अब नहीं करेंगे, तो फिर हमारी ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि अब अवाम के मसाइल के लिए हम ये नहीं कह सकते कि ये एस्टेब्लिशमेंट की वजह से। अब हमें खुद अपनी प्लान्स बनानी होगी और अवाम के मसाइल जो पहले हम बना रहे थे छोटे छोटे वक्फों के लिए, लेकिन अब एक तवील अरसे की प्लानिंग हमें करनी होगी कि जिसमें हम मुल्क से गुर्बत का काम। फिर मैंने सवाल किया था कि पीपल्स पार्टी 3 शख्सियात की पीपल्स पार्टी में से आप थोड़ा सी जुर्रत करें, कहे कि तीनों में से सबसे बेटर कौन है? नहीं, अब मैंने कहा कि तीनों अपने अपने ज़माने की सियासत कर रहे थे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने ज़माने की सियासत कर रहे थे, ब्रिलियंट। शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ एक तवील अरसे तक मैंने काम किया, किस तरीके से उन्होंने कंसेंसस बनाया, वो मफाहमत की सियासत की कि वो तमाम पार्टियां कि जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल में उन तक को साथ लिया डेमोक्रेटिक कॉज के लिए। यानी वो उनका जो अपने सियासत थी वो ये थी कि तोड़ो मत जोड़ो, और जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम। और जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम।
اور وہ اس کو ایک جگہ تک لے کے آئیں. اس وقت جو چیلنج ہمارے سامنے ہے جب ہم اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں کہ وہ تمام پارٹیاں جو جمہوریت کی مخالفت تھیں, جو بہت سی پارٹیاں جو کہتی تھیں کہ جمہوریت کی جگہ نہیں ہے اسلام میں, آج وہ جمہوریتی جد و جہد میں ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ ہم کہتے تھے جمہوریت ہماری سیاست ہے, آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری چیز ہے. تو یہ بتائیں تاجر صاحب کہ آپ کھیل کے لیے کب اور کتنا وقت نکالتے ہیں؟ نہیں نکال پاتا, ہفتے میں 2-3 دن سے زیادہ نہیں, کیونکہ اب جیسے کل رات ہی میں دفتر سے 9 بجے, تو بعض اوقات وہ مصروفیات اتنی آ جاتی ہیں. صبح 8 بجے میں ٹیبل پہ چل گیا اور رات 9 بجے میں. تو ٹینس میں آپ کے کون کس کے ساتھ آپ پیر آپ کا کس کے ساتھ ہے؟ نہیں وہ تو میں ایسے ہی جو یہاں کوچ ہیں ان کے ساتھ تھوڑا بہت پسینہ نکل. مطلب آپ 80 سال کی عمر میں ابھی تک کوچنگ لے رہے ہیں؟ بالکل. آدمی ہر وقت سیکھتا ہے. اور میری جو سلائی سروس ہے وہ یہاں پہ کامران نے میری سلائی سروس ٹھیک کرائی. نہیں تو سلائی سروس جو تھی میری نیٹ میں جاتی تھی یا بہت آگے جاتی تھی. انہوں نے صرف اتنا کہہ کے کہ بال کو یہاں نہیں اچھالنا, بال کو یہاں اچھالنا, سلائی سروس میں. آپ نے کتنے ڈراموں میں کام کیا اور کوئی مین بڑا میں ڈرامہ؟ تو ایک ہی سیریز میں کام کیا جو میں نے خود لکھی تھی. باقی تو پھر وقت نہیں ملتا تھا تو صرف لکھتا تھا. اور ہوں گے کوئی 50-60. ویسے آپ کا جو اتنا 80 سال کا جو آپ کا ہے 3 شعبوں میں بڑا نمایاں نام, بڑا آپ کے کام ہے, فرسٹ نمبر کس کو دیں گے؟ سیاست اچھی لگی, ڈرامہ اچھا لگا, لکھنا اچھا لگا, یا آپ کھیلنا اچھا لگا؟ نہیں اسپورٹس کی اسپورٹس کی. لیکن دیکھیے آپ ڈرامہ لکھتے ہیں اور انکل جی آپ کے سیاسی ڈرامے ہوتے ہیں جناب, آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں, لیکن تبدیلی جو سڑکوں پہ ڈرامے ہو رہے ہیں اس سے آتی ہے. تو اگر آپ واقعی سماج کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, اور کیونکہ سیاست میں جو آپ کام کرتے ہیں, سیاست کیا ہے؟ سیاست یہ ہے کہ آپ مسائل کے حل تلاش کریں, اس حل پہ آپ لوگوں کو موبلائز کریں, اور موبلائز کر کے آپ ایک سیاسی طاقت بن کے ان کو مسائل کو حل کریں. اور اس میں افہام تفہیم کا, اور میں بالکل میں جب 22-23 سال کا تھا تو بہت عقل مند تھا اور میں سمجھتا تھا کہ لڑکے ہر چیز کی جا سکتی ہے, لیکن نہیں, آپ کو سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں اس لیے کہ آپ آگے بڑھیں. اور آپ بہت خوبصورت بات آج حضرت صاحب نے کہی, سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. کیا اب جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اگر میں یہ کہوں کہ مجھے سننے اور دیکھنے والوں کو اگر یہ بتائیں کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں؟ الیکشن جب بھی ہوں میرے خیال سے ہم کامیاب ہو چکے ہیں, اور کامیاب اس طریقے سے ہو چکے ہیں کہ ہم ملک کے اندر فری اور فیئر الیکشن دیکھنا چاہتے ہیں. اتنے الیکشن جو ضمنی ہوئے اس کے مطلب 2018 کی جو الیکشن تھے وہ کلائمیکس تھے گاندھی کے, کس طریقے سے جو تھے وہ پولنگ ایجنٹوں کو اٹھا کے باہر پھینکا گیا اور کیا کیا. آپ میڈیا کو اندر کاؤنٹنگ کے وقت جانے کی اجازت نہیں. اس کے بعد سے جو ضمنی انتخابات ہوئے تو اس کے اندر, اور میں خود پارٹی کے الیکشن سیل کو چیئر کر رہا ہوں, سربراہ ہوں, اور اس کے اندر ہمیں کوئی بھی بڑی شکایت دیکھنے میں کسی طرف سے. پی ٹی آئی کو آپ بڑا حریف سمجھتے ہیں یا نون لوگ؟ میں اسے پارٹی نہیں سمجھتا, کیونکہ دیکھیے پارٹی کی 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے اس کا نظریہ, ایک ہوتی ہے اس کی تنظیم. یہ جو پارٹی ہے پی ٹی آئی, اس میں صرف یہ دیکھا گیا کہ اچھا جو مقامی طور پہ بااثر لوگ تھے ان کو جمع کر دیا گیا اور کہا کہ اچھا ان سے پوچھیں کہ آپ کا کیا سیاسی نظریہ ہے, آپ کی کہاں تنظیم ہے. لیکن 2 پلر سے جس سے پارٹی کھڑی ہوتی ہے. آپ مجھ سے, میں سندھ کا سیکرٹری جنرل ہوں, مجھ سے پوچھیں گے جی آپ کے یہاں کیا ہے تنظیمی ڈھانچہ, وارڈ لیول تک, یعنی اب جو وہاں لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہو رہے ہیں تو میں خود وارڈ لیول کے جو 100 وارڈ لیتی ہوں اور ان کو ایڈریس کرتا ہوں کہ بھئی کیا کیا ہماری پرائرٹیز ہیں, کن پلینس پر ہمیں کھڑا ہونا ہے. پھر جس وقت وہ لوگ موبلائز ہوتے ہیں تو وہ جا کے لوگوں کو موبلائز کرتے ہیں. یہ بتائیے آپ کی فٹنس کا کیا راز ہے؟
کام اور صحیح ہوا. میں بالکل کوئی، حالانکہ میرا بائی پاس 20 سال پہلے ہو چکا ہے، لیکن کوئی ایسی چیز کے جو صحت کو خراب کرے اس کو میں ایک لائن میں پاکستان کے نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ ان کا بہت برائٹ، دس کنٹری ہیز اے برائٹ فیوچر. میں بالکل آپ سے یہ کہتا ہوں، اور اس کی وجوہات ہیں. ایک تو لوگوں کا سیاسی شعور بہت بڑھ گیا ہے ہماری سیاسی جدوجہد کی وجہ سے. اچھا، شعور ایسی چیز ہے کہ ایک سطح پہ پہنچ جائے تو واپس نہیں آتی. دوسرے یہ کہ ہماری بچیاں گھروں سے نکلیں، اپنا مستقبل بنانے کے لیے. آج ہر فیلڈ میں ہماری بچیاں آگے ہیں. جس ملک کی بچیاں آگے نکل رہی ہیں اس کا روشن مستقبل ہے، اور مجھے امید ہے کہ میں اپنی زندگی میں اس مستقبل. آپ نے وزاداری کی سیاست کی پیپلز پارٹی میں، آج کی سیاست اور اس کی سیاست میں ایک سطر میں یہ بتائیں کیا فرق ہے؟ نہیں، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ وزیرداری کی سیاست کی. آپ کبھی ہمیں چیختے چلاتے چینل پہ یا کسی کی توہین کرتے ہوئے نہیں دیکھتے. اور آج کی سیاست میں؟ نہیں، ہم بھی تو آج کی سیاست میں ہیں. تو آپ سیاست سے مطمئن ہیں ابھی آج کی سیاست؟ یہ سیاست نہیں. دیکھیے، سیاست وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے مخالف ہیں ان کو ساتھ لینا ہو. دوسرا، جیسے میں نے کہا کہ ایسی پارٹیاں جو ہمارے خلاف بنائی گئی تھیں جمہوریت کو روکنے، آج ہمارے ساتھ ہیں. سیاست یہ نہیں ہوتی کہ جو آپ کے ساتھ ہے اس کو بھی آپ بتا دیں. میرے دوستوں، مجھے سننے اور دیکھنے والے میرے ویورز، اتنی بڑی شخصیت جس کے لیے میں الفاظ کا احاطہ نہیں کر پا رہا. سوالات بہت سارے ہیں، بہت سارے، پھر کسی اور قسط میں ہم اس میں شامل کریں گے. تاج حیدر صاحب جیسی شخصیت کے لیے یہ کوئی 10 منٹ 12 منٹ میں ہر شعبہ کور نہیں ہو سکتا، لیکن میں نے جس طرح کرنے کی کوشش کی ہے، ون لائنر بات کرنے کی کوشش کی ہے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں. معاشرے کے ایسے مستقل جو کہہ نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے، محسوس کیجیے، مدد کیجیے. اللہ حافظ.